الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقہ جعفریہ کو فقہ جعفریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے بیان فرمایا، اس طرح سے آپ نے علوم قرآن اور علوم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشر کیا، اور احادیث اور فقہ میں وہ تمام تر باتیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں عام نہ ہو سکیں، ان کی کچھ مشکلیں تھیں اور وہ حکومتی حالات تھے کہ جن کی وجہ سے وہ فقہ وہ علوم نشر نہ ہو سکے، اور بعض حکومتوں نے ان کے نشر ہونے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ احادیث کے نشر ہونے پر حکومتی پابندیاں عائد تھیں، لیکن جب بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو آپ کے اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت اور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور رسول اسلام اور مولا علی کے وہ علوم، وہ خزانے، وہ احادیث اس مختصر عرصے میں آپ نے اس طرح سے عام کر دی کہ فقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے شیعان حیدر کرار میں معروف ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ فقہ جعفریہ فقہ امام جعفر صادق نہیں ہے، بلکہ فقہ جعفریہ فقہ امام جعفر صادق در حقیقت فقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فقہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، فقہ حسنین شریفین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے دین کی ترویج اس انداز میں کی ہے، اور وہ چھپے ہوئے علوم جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، جن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ علوم، وہ آپ کی فقہ، وہ حلال و حرام کا علم آنے والی نسلوں تک نہ پہنچے، لیکن الحمدللہ مقام شکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دشمنوں کی ساری جو سازشیں تھیں انہیں ناکام بنا دیا، اور جو پس پردہ وہ اپنے عزائم رکھتے تھے امام نے احادیث بیان کر کے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا۔ فقط وہی دشمن نہیں جو پہلے گزر چکے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی احادیثیں بیان کی، اتنے علوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے، امام علیہ السلام نے اتنی احادیث بیان کر دی ہیں، اس قدر حدیثیں بیان فرمائیں کہ جو دشمن بعد میں بھی علوم آل محمد کا دشمن بننے والا تھا اسے بھی وہ موقع میسر نہ آیا کہ وہ علوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا سکے، ختم کر سکے۔ اس طرح سے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا، لوگوں تک پہنچایا، زمانے والوں تک پہنچایا، اور مختلف ملکوں میں اپنے شاگردوں کو ان احادیث کو بیان کرنے کے لیے، اس فقہ کو بیان کرنے کے لیے بھیجا، تاکہ فقہ رسول خدا عام ہو سکے۔ وہی فقہ رسول خدا امام کے خلوص کی وجہ سے منسوب ہوئی فقہ امام جعفر صادق سے۔ یاد رہے یہ کوئی الگ فقہ نہیں ہے، بلکہ فقہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی راز ہے فقہ جعفریہ کے آج کامیاب ہونے کا اور فقہ جعفریہ کے باقی رہنے کا۔ کیوں کہ در حقیقت شیعہ مذہب کے پاس ہی فقہ رسول ہے بنسبت باقی احباب کے، ہمارے پاس ہی وہ علوم ہے جو علوم محمد و آل محمد ہے اور علوم الہیہ ہیں۔